اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 9 اور 10 کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 9 سورہ بقرہ۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے، اور اسرار مخفیات کا جاننے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں، اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر، تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر: بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کے جھوٹ کا بہت دردناک عذاب ہے۔ دوستو، ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ اس لیے آپ بھی اپنی فیملی، اپنے دوستوں کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔